الحمد لله رب العالمين والعاقبات للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بعد از حمد و صلاة میرے نہایت ہی واجب الاحترام سمعین عزیز وقار برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے سورہ بقرہ کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے رب ذوالجلال اس کے ضمن میں مجھے حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز و محتشم برادران اسلام، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا کے لیے مختلف راویوں کی روایتیں بیان کی گئی ہیں. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ عرفات میں مسلمان کی زیادہ تر دعا یہ ہونی چاہیے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہی ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور ہمارے رب ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان پیدا فرمائے، رکن یمانی کے پاس ایک فرشتہ آمین کہنے کے لیے کھڑا ہے. لہذا تم کہو: ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حضرت حماد بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ لوگوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ ہمارے لیے دعائے مغفرت فرمائیے. آپ نے اس طرح دعا فرمائی: اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لوگوں نے عرض کیا کچھ مزید دعا فرمائیے. آپ نے پھر وہی دعا دہرا دی. لوگوں نے پھر عرض کیا کہ مزید دعا فرمائیں. تو آپ نے فرمایا: تم اور کیا چاہتے ہو؟ میں نے تمہارے لیے اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگ لی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر انہی الفاظ سے دعا فرمایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد ہے کہ جو شخص یہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت کا کچھ حصہ اسے عطا فرمائے گا. چنانچہ ارشاد فرمایا: فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. سورہ بقرہ آیت نمبر 200. بعض لوگ کہتے ہیں پروردگار ہمیں دنیا ہی عنایت کر، یعنی دنیاوی مال و متاع عنایت کر. اونٹ، بکری، گھوڑے، گائے، غلام، باندی، سونا، چاندی عنایت فرمائے. دنیا ہی اس کی نیت میں ہوتی ہے. دنیا ہی کی نیت سے وہ حج کرتا ہے.
دنیا ہی کے لیے نیک کام کرتا ہے، دنیا ہی کے لیے کوشش کرتا ہے، اور دنیا ہی اس کا منتہائی مقصود ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ایسے کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور کچھ لوگ یعنی مومن کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں کیا ہیں؟ اس کے معنی کے تعین میں مختلف اقوال ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ غالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں حسنہ نیکی سے مراد نیک بیوی، اور آخرت میں حسنہ کے معنی حورین ہے۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ سے مراد بری بیوی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دنیا میں حسنہ سے مراد علم و عبادت ہے، اور آخرت میں حسنہ سے مراد جنت ہے۔ سعدی اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا میں حسنہ سے مراد رزق حلال اور وسیع و صالح اعمال ہیں، اور آخرت میں حسنہ سے مراد مغفرت و اجر ہے۔ ابن عطیہ نے فرمایا کہ دنیا میں حسنہ بھلائی سے مراد علم اور علم کے مطابق عمل ہے، اور آخرت میں حسنہ بھلائی سے مراد حساب میں آسانی اور جنت میں داخلہ ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ دنیا میں حسنہ سے مراد توفیق عمل خیر عصمت ہے، اور آخرت میں حسنہ سے مراد نجات رحمت ہے، اور آخرت میں حسنہ سے مراد نجات و آخرت ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ دنیا میں حسنہ سے مراد نیک اولاد، اور آخرت میں حسنہ سے مراد انبیاء کی رفاقت ہے، اور بعض کہتے ہیں دنیا میں حسنہ سے مراد اخلاص، اور آخرت میں نجات ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ دنیا کی بھلائی عذاب سے نجات اور رضا الہی کا حصول ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ دنیا کی بھلائی سے مراد اطاعت کی لذت ہے، اور آخرت کی بھلائی سے مراد دیدار الہی کی لذت ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دنیا کی بھلائی سے مراد بھی عافیت ہے، اور آخرت کی بھلائی سے مراد بھی عافیت ہے۔ اس تعویل کو اس حدیث سے تقویت پہنچتی ہے جو حضرت ثابت بنائی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی عیادت کی۔ وہ شخص پر نوچے ہوئے چوزے کی طرح لاغر ہو گیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا، کیا تم اللہ سے کچھ دعا کیا کرتے ہو اور کچھ مانگا کرتے ہو؟ اس شخص نے عرض کیا، جی ہاں، میں کہتا تھا الہی جو عذاب مجھے تو آخرت میں دینا چاہتا ہے وہ اس دنیا میں ہی دے دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، لیکن اس وقت تم میں اس کی ہمت و طاقت نہیں ہے، تم نے اس طرح دعا کیوں نہیں مانگی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سورہ بقرہ آیت نمبر 201۔ اس کے بعد اس شخص نے یہی دعا مانگنا شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دنیا کی بھلائی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت، اور آخرت کی بھلائی جنت ہے۔ حضرت مسیب رضی اللہ تعالی عنہ نے مذکورہ بالا آیت کے حوالے سے آپ کا قول پیش کیا ہے۔ انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جسے اسلام، قرآن، اہل و عیال اور مال و متاع عنایت فرمایا، بلا شبہ اسے دنیا اور آخرت میں حسنہ بھلائی عطا کی گئی۔ عبد الاعلی بن وہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے سلسلے میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ دنیا میں حسنہ سے مراد پاک اور حلال رزق، اور آخرت میں حسنہ سے مراد جنت ہے۔ برادران اسلام، یہ تھا آج کا درس قرآن۔ دعا ہے رب ذوالجلال جو کچھ کہا اس پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری پیاری اور یہ جو ہماری زندگی کو بدل دینے والی دعائیں ہیں،
ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان دعاؤں کو ہمیں وظیفہ بنا لینا چاہیے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔